हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं यूसुफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा रिख्ता। नाजरीन, सबसे पहले मैं रज़ा रिख्ता चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बिहार बोर्ड 10वीं जमात के दरख्शां दौम चैप्टर नंबर 22 को कवर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जो है मरसिया के बारे में, चूँकि यहाँ से मरसिया का आगाज़ होता है ना, तो आज मरसिया पहले हम लोग देखेंगे। मरसिया के बारे में चंद बातें जो है वो हम लोग जानेंगे। मरसिया मरसिया जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। मरसिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो लफ्ज़ रिसा से बना है। रिसा एक लफ्ज़ है अरबी ज़बान में, उसी से मरसिया बना है, जिसके माना रोने और मातम करने के हैं। क्या है? रोने। जब कोई मर जाता है तो उसके अच्छाई को याद कर करके जो है रोया जाता है, मातम किया जाता है, उसी को मरसिया कहते हैं। मरसिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ है, जिस नज़्म में रोने वाले के औसाफ, औसाफ बोलते हैं उनकी अच्छाई, है ना। सिफत की जमा है औसाफ, वस्फ की जमा, सॉरी वस्फ की जमा है औसाफ, है ना। ये वस्फ जो है, वस्फ का माना होता है अच्छाई, वस्फ की जमा है औसाफ, इसको भी याद रखेंगे। औसाफ बयान किए जाएं और उसकी मौत पर रंजो गम का इजहार किया जाए, शायरी की इस्तिलाह में मरसिया कहलाती है। आप याद रखेंगे, जब मरसिया जो है, मुतलकन मरसिया बोला जाए तो जहन जो है फ़ौरन करबला की तरफ जाता है ना। करबला में जितने लोग शहीद हुए हैं तो उनका मरसिया जो है मुराद लिया जाता है। लेकिन जब आम लोगों का मरसिया लिखा जाए, है ना, हमारे और आपके जैसे लोगों की मरसिया अगर लिखी जाए, है ना, तो उसको बोलेंगे शख्सी मरसिया। इसको आप याद रखेंगे। तो करबला के अलावा जितने भी मरसिये लिखे गए, सब के सब जो हैं वो शख्सी मरसिया है ना, शख्सी मरसिया है, इसको आप याद रखेंगे। करबला के अलावा जितने भी मरसिये लिखे गए, सब के सब जो है वो शख्सी मरसिया है। उसके बाद इसके कुछ अज्जाए तरकीबी हैं। अज्जाए तरकीबी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछे जाते हैं, कहीं कहीं से उठा के एक तो पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से है। तो नंबर 1 है चेहरा, है ना, चेहरा। उसके बाद रुखसत है, फिर आमद है, सरापा है, उसके बाद रिज्ज है, फिर जंग है ना, शहादत है, उसके बाद बैन है। ये 8 है अज्जाए तरकीबी। मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं, जो कि अज्जाए तरकीबी मतलब लाजमी चीज़ें जो हैं वो 8 चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेंगे। नंबर 1 चेहरा, रुखसत, आमद, सरापा, रिज्ज, जंग, शहादत और बैन। ये चीज़ें आप याद रखेंगे और ख़ासकर इसको आप याद रखेंगे। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जो कि रिसा लफ्ज़ से निकला है और इसका माना होता है किसी के याद में, किसी मरने वाले के याद में उनकी अच्छाई को, वस्फ़ को बयान में याद कर करके जो है रोना, आहो बका करना, उसी को जो है मरसिया कहलाता है। लेकिन ये करबला वाले के मुतलक अगर मरसिया बोला जाए तो करबला वाले की तरफ निस्बत होती है। लेकिन अगर आम लोगों की अगर मरसिया लिखा जाए तो उसको शख्सी मरसिया कहते हैं। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग चैप्टर की तरफ चलते हैं। अब मरसिया की मुख्तसर तारुफ के बाद हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 22 का देखते हैं। आरिफ की मौत पर, जो कि एक मरसिया है, शख्सी मरसिया है ना। इस मरसिये को मिर्ज़ा गालिब ने अपने भांजे यानी आरिफ के मौत पर जो है लिखा था, है ना। इसको आप याद रखेंगे। तो चूँकि मिर्ज़ा गालिब के बारे में अगर बताया जाए तो वो बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन जितना उनकी सवानेह के बारे में जो आपकी किताब में दिया हुआ था मोटी मोटी बातों को, उसी चीज़ को हमने लिया है। जैसे पूरा नाम, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है इम्तिहान में। पूरा नाम, गालिब का पूरा नाम क्या था? तो असदुल्ला खान, है ना। पूरा नाम क्या था? असदुल्ला खान। उसके बाद लक़ब मिर्ज़ा नौशा। और एक सवाल इस तरह पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब को मिर्ज़ा नौशा क्यों कहा जाता था?
اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ دلی ان کی سسرال تھی، ہے نا، دلی والے انہیں پیار سے مرزا نوشہ کے لقب سے پکارتے تھے۔ اس کے بعد شاہی خطاب جو ملا ہوا تھا، ہے نا، وہ نجم الدولہ اور دبیر الملک، نجم الدولہ اور دبیر الملک۔ اس کے بعد شاعری میں پہل کیا تخلص کرتے تھے؟ شاعری میں پہلے جو تخلص کرتے تھے وہ کرتے تھے اسد، یاد رکھیں گے، اسد، ہے نا، اسد تخلص کرتے تھے، اور بعد میں جو ہے اپنا تخلص بدل کر غالب کر لیا۔ مرزا غالب نے اپنا بعد میں جو تخلص کیا وہ غالب، ورنہ پہلے وہ جو ہے وہ اسد کیا کرتے تھے۔ اس کو آپ یاد رکھیں گے، اس پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں گے، ہے نا، اسد کو آپ یاد رکھیں گے۔ ان کی پیدائش ہے کہ 1797 عیسوی آگرہ میں، ہے نا، جہاں ان کی ننیحال تھی۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 1797 میں ان کی پیدائش آگرہ میں ہوتی ہے نا، ننیحال میں۔ ان کے والد جو ہے وہ آصف الدولہ، بادشاہ آصف الدولہ کے دور میں جو ہے وہ لکھنؤ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب غالب محض 5 سال کے ہوتے ہیں، ہے نا، تو ان کے والد کا جو ہے انتقال ہو جاتا ہے اس جنگ میں۔ یہ سب چیزیں یاد رکھیں گے چونکہ آپ کی کتاب میں یہ سب دیا ہوا ہے، اس کو میں نے انکلوڈ نہیں کیا، بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اس لیے میں نے انکلوڈ نہیں کیا۔ تو ان کے والد کا جب انتقال ہو جاتا ہے محض 5 سال کی عمر میں، جن کا نام رہتا ہے عبداللہ بیگ خان، ان کے والد کا نام کیا ہے تو عبداللہ بیگ خان، ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے آباء و اجداد جو ہے کہاں، ایران سے آئے تھے، یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے، غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تھے تو ایران سے، ہے نا، ملک ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ اب جب میں بتا رہا تھا کہ جب ان کے والد کا جو ہے محض 5 سال کی عمر میں انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی پرورش کا بیڑا کس نے اٹھایا، تو ان کی پرورش جو ہے ان کے چچا تھے نصر اللہ بیگ، ہے نا، نصر اللہ بیگ خان کی سرپرستی میں جو ہے انہوں نے پرورش پائی۔ کس نے؟ کیا بولتے ہیں، یہ مرزا غالب نے، ہے نا، ان کی پرورش جو ہے ان کے چچا نصر اللہ بیگ، یہ نام بھی آپ یاد رکھیں گے، ہے نا، چونکہ ان کے چچا تھے، یہ نام یاد رکھیں گے، ان کے سرپرستی میں انہوں نے پرورش پائی، اس لیے یہ نام بھی یاد رکھیں گے آپ۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بارے میں بات کریں تو 1869 عیسوی، ہے نا، 1869 عیسوی دلی میں ہوئی، ہے نا۔ دلی میں آپ جائیں گے تو حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار دربار میں جانے سے پہلے جو ہے یہ مرزا غالب کا مزار ہے۔ اس کے بعد غالب نے اپنے قریبی رشتہ دار، ہے نا، قریبی رشتہ دار عارف کی موت پر مرثیہ لکھا۔ کن کے موت پر؟ عارف کی موت پر جو ہے انہوں نے مرثیہ لکھا۔ اس کے بعد عارف جو ہے غالب کے بھانجے تھے، کون تھے، ہے نا، رشتے میں جو ہے ان کے بہن کے بیٹے تھے، بھانجا جن کو کہا جاتا ہے، جس کا اصل نام بھی پوچھا جاتا ہے، وہ اس مرثیہ میں دیا گیا ہے نا، تو اس کا اصل نام جو ہے وہ زین العابدین رہتا ہے، چونکہ ابھی جوان تھے، ہے نا، یہ زین العابدین، ہے نا، اس لیے جو ہے، اور جوانی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس لیے مرزا غالب نے جو ہے ان کے بارے میں جو ہے مرثیہ لکھا ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیں گے۔ تو چونکہ اتنا ہی جو ہے مختصر میں دیا ہوا تھا مرزا غالب کے بارے میں آپ کی کتاب میں، اس لیے جو چیزیں کتاب میں دی گئی ہیں اسی چیزوں کو جو ہے میں نے انکلوڈ کیا ہے۔ اب چونکہ جو ان چیزوں سے جو سوالات بنتے ہیں اس کو ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ معروضی سوالات جو ہے وہ آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے، جیسے غالب کا پورا نام کیا تھا، ہے نا، اس میں 4 آپشن دیا ہے، اس کو میں نے ایک ہی لیا ہے نا۔ غالب کا پورا نام کیا تھا تو اس کا پورا نام جو ہے اسد اللہ خان، ہے نا، اسد اللہ بیگ خان بھی آئے گا تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اس کے بعد غالب شاعری میں پہلے کیا تخلص کرتے تھے تو پہلے اسد تخلص کرتے تھے، ہے نا، اسد تخلص کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ اسد کا معنی بھی پوچھ لیا جاتا ہے، اس کو بھی یاد رکھیں گے، ہے نا۔ اس کا معنی جو ہے وہ شیر ہوتا ہے، اور اس کا کبھی ہمسوت بھی پوچھ لیا جاتا ہے تو اس کا ہمسوت ہے اسعد۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے غالب کس سن میں پیدا ہوئے تو سن 1797 عیسوی، سن 1797 عیسوی میں پیدا ہوئے آگرہ میں۔ اس کے بعد غالب کے آباء و اجداد کہاں سے ہندوستان آئے تو ایران سے، کہاں سے؟ ایران سے۔ اس کے بعد ہے غالب کا انتقال کس سن میں ہوا تو 1869 عیسوی۔ تو یہ ہے معروضی سوالات۔ اس کے بعد مختصر ترین سوالات میں بھی کچھ دیا ہوا ہے، جیسے کہ غزل کی حیت میں غالب کی اس نظم کو، یعنی عارف کی موت پر، ہے نا، عارف کی موت پر جو مرثیہ لکھا گیا ہے، تو غزل کی حیت میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہیں گے تو اس کو رسائی نظم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ رسائی نظم کہیں گے۔ اس کے بعد ہے غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی
تو چچا نصر اللہ بیگ ہے نا، چونکہ ان کے والد 5 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے، ان کے بعد جو ہے ان کی سرپرستی کے ذمہ واری جو ہے ان کے چچا نصر اللہ بیگ نے لے لی تھی۔ پھر جو ہے غالب کا پورا نام وہی چیز پھر جو ہے ریپیٹ ہوا ہے نا، اسد اللہ خان، اسد اللہ بیگ خان بھی کہا جائے گا، کوئی دقت نہیں ہے۔ غالب کے والد کا نام کیا تھا، ہے نا، غالب کے والد کا نام جو ہے عبداللہ بیگ، کیا تھا؟ عبداللہ بیگ، یاد رکھیں گے، عبداللہ بیگ خان، عبداللہ بیگ خان، ہے نا، غالب کے والد کا نام تھا۔ اس کے بعد ایک نیچے سوال ہے، واحد سے جمع بنائیے، تو اس میں دیا ہوا ہے دن، جس کی جمع ہے دنوں، فلک جس کی جمع ہے افلاک، بارش بارشیں، شہید شہداء، رات کی راتیں۔ اس میں سے فلک اور شہید یہ 2 چیز جو ہے وہ آپ سے پوچھا جائے گا یا پوچھا جاتا ہے زیادہ تر، اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ تو اوورآل یہ جو ہے چیپٹر نمبر 22 کا جو ہے میں نے خلاصہ بیان کیا، اس کے تمام سوالات اور اس کے تمام جوابات کو میں نے آپ تک پہنچایا۔ اگر آپ کو اس سے فائدہ سمجھ میں آ رہا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کریں اپنے دوستوں میں، اور اگر ویڈیو اس چینل پر پہلی بار ہیں، ہے نا، پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کے ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچتا رہے، اور اسلامک دینیات کے متعلق جو ہے میں ویڈیو بناتا ہوں آپ تک پہنچتا رہے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔